Sir, I am interested in the entanglement of three particles, हाँ just more than two. So how it would work? और क्या इस तरह का कोई experiment हुआ है? Three particles की entanglement. हाँ देखें, ये है कि एंटेंगलमेंट तो एक कुदरती चीज है. फर्ज कीजिए कि एक मदर पार्टिकल है, उस मदर पार्टिकल से 3 पार्टिकल्स निकलते हैं. मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, जैसा कि न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है. 3 पार्टिकल डिके. ये तीनों एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं. दे आर एंटेंगल्ड विथ ईच अदर. अच्छा, लेकिन शायद आपके सवाल का मतलब ये तो एक ट्रिवियल एग्जांपल थी. हम अगर मिसाल के तौर पे 2 एटम्स को टकराएं और उससे 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दे विल ऑल बी एंटेंगल्ड विथ ईच अदर. लेकिन आपका मतलब शायद ये है कि अगर एक पार्टिकल यूं आ रहा है, दूसरा पार्टिकल यूं आ रहा है, तो हम इनको एंटेंगल कैसे कर सकते हैं, उलझा कैसे सकते हैं? और 2 क्या, अगर 2 नहीं तो 3 हो या 4 हो, तो हम इन पार्टिकल्स को इन पार्टिकल्स के साथ उलझा कैसे सकते हैं? सो वी हैव टू इन्वॉल्व देम इन सम काइंड ऑफ एन एटॉमिक रिएक्शन, या कोई न्यूक्लियर हो, या कोई ऐसी चीज जिसमें ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, और फिर उसमें से क्वांटम एंटेंगलमेंट निकाली जा सकती है. जो उसमें से स्टेट्स बरामद होंगी, वो एंटेंगल्ड स्टेट्स होंगी. सर, मेरी इंट्यूशन ये है कि जो स्पेस इटसेल्फ है, इट इज़ द सेट ऑफ entangled points. So I don't know how much I'm right about that, कि अगर पूरे स्पेस को हम सेट ऑफ entangled points देखें और स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग बैंग, तो ये बात किस हद तक ठीक है और इसको कैसे समझा जा सकता है मैथमेटिकली भी और वैसे भी? हाँ, बिल्कुल. In fact, people have calculated the entanglement of the vacuum, of the quantum vacuum. तो वैक्यूम में से हर नुक्ते से हर लम्हे पर पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं और फिर जुड़ जाते हैं. और जो यहां होता सो यहां भी होता है, और इसका आपस में कम्युनिकेशन है. चुनाचे वैक्यूम के अंदर खुद एक एंटेंगलमेंट होती है, और जितना बड़ा वैक्यूम आप कंसिडर करेंगे उसी हिसाब से ज्यादा होगी. ये एक्चुअली कैलकुलेबल है क्वांटम फील्ड थियरी के अंदर. ओके, सो यहाँ मेरे ख्याल में एक और चीज़ है तो नजदीक EPR का और जो ER जी. और इस तरीके से क्या हम डेफिनेटली जो वर्म होल्स हैं या ब्लैक होल्स हैं उधर कभी उसके साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं? आई मीन EPR, क्या EPR इक्वल टू ER हो सकता है, जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है? नहीं, वो अलग चीजें. देखें, हमें चीजों को अलग अलग रखने की जरूरत है. तो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक दूसरे से आप अलग कर सकते हैं. इनके अलग अलग शोबे हैं, इनके अलग अलग टेस्ट हैं, इनके अलग अलग रीजन्स हैं जहां आपको एक की जरूरत पड़ती है या दूसरे की जरूरत पड़ती. बहुत कम ऐसी सिचुएशंस हैं जहां दोनों की जरूरत पड़ती है. वो फिर क्वांटम ग्रेविटी का शोबा आ जाता है. अच्छा, तो ये बात तो हमने समझ ली कि पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल्ड हो सकते हैं. कि आइंस्टाइन ने असल में बहुत पहले ये एतराज उठाया था क्वांटम मैकेनिक्स के खिलाफ. एंटेंगल्ड स्टेट्स उस एतराज से जन्म लेता है, ये तसव्वुर उस एतराज से जन्म लेता है जो आइंस्टाइन का था. ये सारी बातें हम जानते हैं. अच्छा, अब जो आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, वो आपको एक इक्वेशन देती है. उस इक्वेशन के लामहदूद सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से एक सॉल्यूशन ये है कि वर्म होल्स होते हैं, यानी कि ब्लैक होल जैसा स्ट्रक्चर है
لیکن پھر وہ ایک فنل کی طرح بن جاتا ہے اور پھر دوسری طرف جا کے کھل جاتا ہے. تو اسپیس کے ایک حصے کو آپ دوسرے حصے کے ساتھ یوں کنٹینیوسلی جوڑ سکتے ہیں. اب دیکھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کا فی الحال ہمارے پاس کوئی اچھا جواب نہیں. ایک جو آپ کے وہ کی جو بات کی تھی وہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ فیچر ہے جو لوگ آئی تھنک انجوائے کریں گے کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مونوگمی آف ٹیلیپورٹیشن کہ اگر دو پارٹیکل میکسیملی انٹینگلڈ ہوں تو وین یو برنگ ان تھرڈ پارٹیکل تو ان کی انٹینگلمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے کہ تین پارٹیکل میکسیملی انٹینگلڈ نہیں ہو سکتے. تو مثلاً if you bring in third particle in, تو it affects the correlation یا interaction between the first two. تو اس کو ہم وہ کسی نے ٹرم کوائن کی تھی monogamy of entanglement. تو اس پوائنٹ کو میں یوں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جو میکسیملی انٹینگل اسٹیٹ ہے مثال کے طور پر اگر اسٹیٹ کو ہم اپ اینڈ ڈاؤن کریں, اپ اینڈ ڈاؤن, ہاں اپ اینڈ ڈاؤن ہی کر لیتے ہیں چلیے, تو اور آگے 1/√2 لگا دیں اس کے بھی اور ادھر بھی, تو یہ میکسیملی انٹینگل اسٹیٹ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ اس اسٹیٹ کے اوپر میجرمنٹ کرتے ہیں اور پہلے الیکٹران کا اسپن آپ کو اپ دکھائی دیتا تو دوسرے کا بھی لازمی طور پر اپ ہوگا, اور یہاں اگر آپ ڈاؤن میجر کرتے ہیں تو دوسرا الیکٹران بھی لازمی طور پر ڈاؤن ہوگا. لیکن اگر تیسرا پارٹیکل ہو تو پھر یہ یقینی نہیں ہوگا. ایسا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے اگر 3 پارٹیکلز ہوں مثال کے طور پر, تو پھر یہ نہیں, اس میں آپ کو ایک کا اضافہ کرنا ہوگا. لیکن کسی ایک پارٹیکل کو میجر کرنے سے باقی 2 کا نہیں پتا چل سکتا. تو دس از 2 particles از میکسیملی انٹینگل, اور پھر 3, 4 وغیرہ ان میں انٹینگلمنٹ کی مقدار کم ہوتی جاتی. اور جو انٹرسٹنگ کوسچن ہے جس کے اندر اس فیلڈ میں اب ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہاؤ ٹو میجر انٹینگلمنٹ, کیونکہ ہم انٹینگلمنٹ کو ایز اے ریسورس لیتے ہیں, تو مطلب اس کی جو کوانٹیفیکیشن ہے دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پرابلم. سو انٹینگلمنٹ کے اندر جو انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے, سو انٹینگلمنٹ کے اندر جو انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی اسپیڈ تو پھر جیسے ہم کہتے ہیں انسٹنٹینیس ہے, تو پھر تو یا وہ اسپیڈ اس کی بھی اسپیڈ لمٹ اسپیڈ آف لائٹ ہی ہے. نہیں دیکھنا, ایلس کو معلومات پہنچانی پڑتی ہے باب تک, مگر وہ کوانٹم انفارمیشن نہیں ہے, وہ کلاسیکل انفارمیشن ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے میجرمنٹ کی تو مجھے دونوں, ایلس کے پاس 2 پارٹیکلز پہنچے نا, ایک اس کا اپنا تھا یہ والا اور ایک جو اس کو بھیجا گیا تھا, تو اس نے دونوں پر میجرمنٹ کی اور اس میجرمنٹ کے نتیجے میں وہ اسٹیٹ تو برباد ہو گیا لیکن اس کو کوئی نتیجہ تو ملا نا. اس نے کہا کہ یا تو مجھے دونوں اوپر دکھائی دیے یا دونوں نیچے یا ایک اوپر ایک نیچے. وہ انفارمیشن جو اس کے مشاہدے کے نتیجے میں برآمد ہوئی وہ پھر فون کے ذریعے سے باب تک پہنچ جائے گی, فون یا الیکٹرو میگنیٹک ویو یا جو بھی ہے کلاسیکل کمیونیکیشن. ایک پوائنٹ پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ کوانٹم انفارمیشن اس کے اندر, کیونکہ جو کیوبٹ ہے, کیوبٹ کنٹینز انفائنائٹ اماؤنٹ آف کوانٹم انفارمیشن. تو لیکن جو آپ کا کوشچن تھا نا کہ اٹ ول بی باؤنڈیڈ بائی کلاسیکل اسپیڈس, اسپیڈ آف لائٹ سے باؤنڈیڈ رہے گی. جو اماؤنٹ آف انفارمیشن جائے گی, انٹینگلمنٹ کا جو پروسیس ہے جو اس کو ہم لیتے ہیں ایز اے ریسورس, اور اٹس لائک اے کنیکشن, لائک اے کیبل. اس کی جو انٹرسٹنگ فیچر یہ ہے کہ یو کین سینڈ ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن تھرو انٹینگلمنٹ. ابھی ہمیں جو میجرڈ ہے وہ صرف لمیٹڈ ہے, لیکن ان پرنسپل انٹینگلمنٹ کین کیری لاٹ آف انفارمیشن. کیونکہ اگر آپ جیسے پرویز صاحب نے کہا نا کہ کیوبٹ کنٹینز لاٹ آف انفارمیشن, جب میں اس کو اٹھا کے تو ادھر بھیج رہا ہوں تو ان پرنسپل انفائنائٹ انفارمیشن از بینگ ٹرانسفر فرام ایلس ٹو باب.
at expense of only 2 classical bits. So that is a very interesting feature جو ابھی تک ہمیں نہیں precisely پتا کہ how come entanglement carries such a huge information from point A to point B. That is the spooky part or interesting part, I should say. تو جو کوانٹم کمپیوٹرز ہیں فیوچر میں وہ اس میں پھر یوزفل ہوں گے. کوانٹم کمپیوٹر سے چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں گی. تھوڑی بہتر نہیں, بہت. اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ فیچر جو ہے وہ سپرپوزیشن ہے. مطلب اس کے اندر انٹینگلمنٹ کو انووک کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑی. اس میں اٹ سیلف جو کوانٹم سپرپوزیشن ہے دیٹ از ونڈرفل. Two things that normally we downplay superposition. Superposition is something I think Parvez sahab اس پہ کچھ کہیں گے کہ superposition itself is a very fascinating thing. جو ہماری فیسینیٹنگ تو ہے, لیکن بہت ہی آبویس چیز ہے. 2 لہریں ہیں, آپ ان کی جمع لیں تو وہ بھی ایک لہر بنتی ہے, اور اس کی جمع یا اس کو آپ ضرب دیں کسی نمبر سے تو وہ بھی لہر ہے, بس اس کی اونچائی زیادہ ہے. تو یہ ایک طرح سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن اس میں بہت اس کے جو نتائج ہیں وہ کامن سینس کے برعکس ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑی ہی انٹرسٹنگ بات بنتی ہے. مثال کے طور پر یہ نو کلوننگ تھیورم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, وہ کوانٹم میکینکس کی لینیئرٹی کے نتیجے میں بنتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم آپ کی کاپیاں بنا نہیں سکتے, آپ کے جسم کی کاپیاں بنا نہیں سکتے. اٹس اے کانسیکوینس آف دا لینیئرٹی آف کوانٹم میکینکس.